السلام علیکم آور یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل بڑھیا ہوں گے۔ میں ہوں مشرا، میں ہوں فاخرہ۔ سو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے وائی دی ورلڈ ریسپیکٹ انڈیا بٹ ناٹ پاکستان۔ سو فرسٹ آف آل سب سے بڑی ریزن تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی مطلب ٹیررزم کا نام جڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے رسپیکٹ نہیں ہے ورلڈ میں پاکستان کی۔ سب سے فرسٹ فیکٹ تو مطلب سب سے فرسٹ جو چیز ہے وہ تو یہی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ورلڈ میں رسپیکٹ نہیں دی جاتی، وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور یہ ویڈیو جو ہے پاکستانی ایک اینالسٹ ہیں موعید پیرزادہ، انہوں نے مطلب ایکسپلین کیا ہوا ہے سارا۔ تو ویڈیو تھوڑی سی اولڈ ہے بٹ ہم نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی، تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں۔ اور کچھ ویورز نے ہمیں جو ہے کمنٹ سیکشن میں کہا بھی تھا کہ اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں، تو ہم اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انسٹا پہ فالو کرنا بالکل مت بھولے گا۔ سو باقی ساری باتیں ہم کریں گے بعد میں، تو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ سو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ویسٹرن کنٹریز پاکستان اور انڈیا کو ایکول لیول پر ٹریٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے۔ جس طرح سے آئی سی جی نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کو 3 دن کے نوٹس سے بلا لیا اور ہماری حکومت اور اس کی ٹیم جو ہے وہ دم ہلاتے ہوئے وہاں پہ لینڈ کر گئی، کیا آئی سی جے کبھی ہندوستان کو اس طرح سے بلاتا؟ انہی سرکمسٹانسز میں اگر پاکستانی آفیسر ہوتا، اس کو سزائے موت ہوئی ہوتی، آئی سی جے کبھی انڈیا کو 3 دن کے نوٹس پہ نہ بلا سکتا؟ ڈاکٹر صاحب اگر بلا لیتے تو کیا بھارت چلا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہ جاتا۔ دیکھیے اگر یہ سچویشن کو الٹا کر دیں، اگر یہی نوٹس بھارت کو ملتا، اسی طرح سے ڈیتھ پینلٹی کی سچویشن ہوتی، سارے ایموشنل گراؤنڈز ہوتے، بھارت کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 3 دن کے نوٹس پہ ہم جورسڈکشن کو کویسچن کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں بنتی ہے، ہم اس کو ایگزامن کریں گے، ہم فوری طور پہ ویسے بھی کوئی ایکسیکیوشن ابھی نہیں کرنے لگے، ابھی اپیل کا پروسیس رہتا ہے، اور ہم اس کو ایگزامن کر لیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ ابھی 3 دن کے نوٹس پہ تو ہم نہیں آ سکتے۔ تو پاکستان نے اتنا یہ ڈیسیجن کیوں لیا؟ یہ اتنی 3 دنوں میں کیوں چلے گئے؟ یہ بھی ویری انٹرسٹنگ، یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پاکستان میں 2 قسم کے رد عمل یا 2 قسم کے بیہیویئر نظر آتے ہیں۔ ایک پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، سول ملٹری، یہ مغرب سے انتہائی خوف زدہ ہے۔ دوسرے پاکستان کے عوام ہیں، اسٹریٹ میں مذہبی جماعتیں ہیں جو مغرب کے خلاف بولتے ہیں، اور یہاں پر بڑا اس قسم کا جو ہے نعرہ بڑا ہوتا ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ قوم کا غدار ہے، یہ صہیونی سازش ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ مغرب پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے، ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ یہ جو ریجیکشنسٹ یعنی فیلنگز ہیں پاکستان کے اندر مغرب کے لیے یا دنیا کے لیے، یہ ورلڈ آرڈر کے لیے، ان ریجیکشنسٹ فیلنگ کا، اور دوسری طرف جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا سجدہ کرنے کا ٹرینڈ ہے کہ جیسے ہی ان کو ایک گوری چمڑی انگریز جو ہے یا کوئی ویسٹرن چیز نظر آتی ہے تو اس کے سامنے بالکل لٹک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ ایک اوبیڈینس کی ان کی فیلنگ جو ہے، ایک بلکہ میں کہوں گا کہ جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے اندر کا یہ ٹرینڈ ہے۔ آپ کو یہ فیلنگ ترکی میں نظر نہیں آئے گی، آپ کو یہ فیلنگ ایران میں نظر نہیں آئے گی، آپ کو یہ فیلنگ چائنا میں نظر نہیں آئے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بھارت میں یہ فیلنگ کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ایک نیبر ہے؟ That's very interesting۔ بھارت کا بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے پوسٹ کولونیل سوسائٹی کا جو کہ پاکستان کا ہے، بالکل ایک ہی طرح کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن بھارت کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ مارکسسٹ لیفٹسٹ انٹلیکچوئل موومنٹ رہی ہے، جو کسی حد تک کانگریس بھی ایک لیفٹ اورینٹڈ پارٹی تھی، جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہے۔ ان کا اگر آپ لٹریچر دیکھیں، ان کا ادب دیکھیں، ان کی سیاسی تحریکیں دیکھیں، جہاں وہ انہوں نے مغرب کو، انگریز کو، ویسٹ کو ایک امپیریلسٹ آرڈر کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، لیکن ان کا جو ریٹرک ہے مغرب کے خلاف وہ کوئی ہندوازم سے ڈیرائیو نہیں ہو رہا، وہ کسی مذہب سے ڈیرائیو نہیں ہو رہا، وہ بڑا فنکشنل قسم کا آرگومنٹ ہے کہ آپ نے یہ چیز ہمارے ساتھ کی ہے، وہ غلط کی ہے، ہم آپ کی سپیریورٹی کو نہیں مانتے، ہم آپ کے اس کی کوئی ایگزامپل آپ بتائیں گے؟ کچھ اس طرح کے کیسز ایسے ہیں جہاں پر انڈیا نے اس طرح کا سٹیپ اٹھایا ہو؟ دیکھیے 2 بڑے گزشتہ 5-6-7 سال میں 2 بڑے انٹرسٹنگ انسٹانسز ہیں۔ ایک جس کو میں کہوں گا دیویانی خبرہ گاردی کا کیس، جو کہ امریکہ میں نیو یارک میں ہندوستان کی کونسل جنرل تھی۔ ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا۔ اچھا، اس کیس میں اگر وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے، لیکن دیکھیں جو ہندوستانیوں کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا۔ دیویانی خبرہ گاردی کی ایک میٹ تھی سنگیتا، یہ غالباً 2011 یا 12 کا ہے واقعہ ہے، جس کو کہ وہ انڈر پے کر رہی تھیں، جو اصل میں امریکہ میں ان کو تنخواہ دینی چاہیے تھی سنگیتا کو، وہ نہیں دے رہی تھیں، پرائیویٹ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، کم دے رہی تھی۔ کمپلین ہو گئی،
امریکن پولیس نے بڑی جناب ضرورت سے زیادہ بہادری دکھائی. انہوں نے صبح جب وہ اپنے بچوں کو اسکول سے چھوڑ کے آ رہی تھیں انہوں نے گرفتار کر لیا, تھانے میں لے گئے, اسٹرپ نیکٹ کیا, مگ شاٹس بنائے. اب انڈین فارن آفس نے اس پہ بڑا شدید رد عمل کیا. ہندوستان کے نا بڑا رد عمل ہوا اس پہ. امریکنز کا یہ کہنا تھا جی ہمارے یہاں تو یہی پروسیجر ہے, جو کوئی بھی اریسٹ ہوتا ہے اس کے اسی طرح سے مگ شاٹ بنتے ہیں, اس کو ننگا کیا جاتا ہے, اسٹرپ نیکڈ کیا جاتا ہے. بٹ انڈین فارن آفس اور انڈین گورنمنٹ نے کہا ناٹ ود انڈین ڈپلومیٹ, اور انہوں نے امریکہ میں امریکہ کی جو ایمبیسی تھی جس نے اس میڈ کو ویزا دیا تھا, اس کو جن لوگوں نے وہ ویزا دیا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک طرح کی سازش تھی. انہوں نے ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے کے ہندوستان سے نکالا. امریکن ایمبیسی کی جو پریویلیجز تھیں, جو ان کی فیسلٹیز تھیں ایئرپورٹس پہ, ان کو ریپڈ ایکسیس ملتی تھی یا ان کو اسپیشل پارکنگ ملتا تھا, یہ شہر میں سیکیورٹی ملتی تھی, یہ ایمبیسی کی بھی جو سیکیورٹی ایکسٹینڈڈ تھی, ان سب چیزوں کو انہوں نے وڈرا کر لیا. امریکن ایمبیسی کو اور امریکن گورنمنٹ کو وہ پریشر میں لے کر آئے اور پھر انہوں نے نیگوشیٹ کیا جس میں بڑے باعزت طریقے سے دیویانی کھوبرا گاردے پہ وہ چارجز ڈراپ ہوئے, اور انہوں نے ان امریکنز کو جو وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے دیویانی کے خلاف ایکشنز کیے ہیں دلی سے بیٹھ کے, ان کو انہوں نے کک آؤٹ کیا. لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں اور ہندوستان کے درمیان کتنے اچھے ریلیشن شپ آپ کو نظر آتے ہیں. امریکہ وہاں پر ہندوستان کے بارے میں اس زبان میں بات کرتا آپ کو نظر نہیں آتا. اب اس کو اگر ذرا سوچیں, ذرا غور کریں, اگر یہ پاکستانی ڈپلومیٹ ہوتی تو آپ سمجھتی ہیں کبھی کہ پاکستانی کی گورنمنٹ, یہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے اس میں یہ ہمت ہوتی کہ امریکن ایمبیسی کو اس طرح سے یہ ٹریٹ کرتے جس طرح سے ہندوستان میں انہوں نے ٹریٹ کیا. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک اور واقعہ بھی ہے غالباً اٹالین امبیسڈر کا, اس کے بارے میں وہ بتائیے. اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے جب دو اٹالین جو غالباً مرین تھے انہوں نے فائرنگ کی کیرالا میں, جس میں کیرالا کے 2 فشرمین جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ اریسٹ ہو گئے. جب وہ اریسٹ ہوئے ابھی کورٹ ٹرائل پینڈنگ تھا کہ اٹالین گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں ان کو آنے دیں الیکشن کے لیے, اور بہانے سے, اور بلکہ یہ ہوا کہ اٹالین جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے کہا کہ میں انڈر ٹیکنگ دیتا ہوں کہ جب بھی ان کو ٹرائل کی ضرورت ہوگی تو یہ اٹالین جو میرینز ہیں یہ واپس جو ہے آ جائیں گے, ٹرائل سٹینڈ کریں گے. اور اٹالین ایمبیسڈر نے انڈرٹیکنگ دے دی. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس انڈرٹیکنگ کو ایکسیپٹ کیا اور انہیں جانے دیا. کچھ عرصے کے بعد جب ان کو بلانے کی بات آئی تو اٹالین گورنمنٹ نے اور اٹالین ایمبیسی نے ایک نوٹ وربیل ایشو کیا ہندوستان کی گورنمنٹ کو, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ واپس نہیں آ سکتے بیکاز اب وہ تو ٹرائل سٹینڈ نہیں کرنا چاہتے, کوئی ایکسکیوز کریٹ کر دیا. اس پہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اٹلی کے جو ایمبیسڈر ہیں ہندوستان میں ان کو ریسٹرین کیا جائے, انہیں ہندوستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا گیا تھا, بالکل کیا گیا باقاعدہ. مارچ میں 2013 میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہے, آرڈرز ایشو ہو گئے, اٹالین ایمبیسڈر کو ڈیٹین کر دیا گیا, وہ ان کے پاسپورٹ لے لیا گیا, وہ ہندوستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے. پھر اٹالین گورنمنٹ نے کمپلائی کیا, وہ دونوں میرینز واپس آئے تو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اٹلی کے ایمبیسڈر کو جو ہے ٹریول کرنے کا رائٹ دیا. اب دیکھیں امیجن کریں کیا پاکستان میں کسی ویسٹرن کنٹری کے ایمبیسڈر کے ساتھ پاکستان کی کورٹ ایسے کرے گی؟ نہیں کر سکے گی. لیکن یہ وہ اسینشیل چیزیں ہیں ان ٹرمز آف ڈیسیژن میکنگ جو آپ کو گلوبل آرڈر کی دس از آئی ول کال کیلکولیٹڈ ڈیفائنس. آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی ملتی ہے, آپ کو ریسپیکٹ بھی ملتی ہے. سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. یار بہت زیادہ باتیں انہوں نے نا ان کے صحیح بتائی ہیں جو سچ ہے, اور انہوں نے کافی باتیں بتائی انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق ہے, اور انڈیا کی بہت زیادہ اچھائیاں بتائی ہیں. اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بتائی کہ اگر کچھ ایسا بھی سین ہوتا ہے تو جو انڈیا ہے وہ ایسے نہیں کہ جلدی سے ایمرجنسی میں نہیں وہ مانتے کہ نہیں یہ وہ, یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کچھ ایشو ہو جائے تو وہیں پہ چھوڑ دے, بلکہ ہر چیز پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کو بڑا باریکی سے جو ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو چیز صحیح ہوتی ہے اس حق میں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں. بلکہ پاکستان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی ایشو ہونا, اگر جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 3 دن کا انہوں نے بتایا تو وہ جلدی سے سارے پہنچ گئے وہاں پہ, تو انڈیا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے, نہیں جانا تھا. اور اس کے علاوہ ان سب چیزوں کی وجہ سے پاکستان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا, کہ کہیں بھی سیریسلی نہیں لیا جاتا, کسی بھی کنٹری میں نہیں لیا جاتا. اور اس کے علاوہ جو ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے مطلب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور دوسری کنٹریز میں جو نارمل پیپل ہیں ان کو بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے, اور شک ان کے وہاں پہ کرتے ہیں. مطلب ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو مطلب وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو کہ دینی چاہیے. اب جیسے کہ انہوں نے کتنی زیادہ باتیں بتائی ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ چیز ہوتی تو اس کو ایسے کیا جاتا, بٹ انڈیا میں ہوتی تو اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا اور اس کو جو ہے بالکل ایکشن لیا جاتا. اور انڈیا جو ہے جیسے کہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو ہے ہر چیز پہ سٹینڈ لینے والے ہیں, اور ہر چیز پہ سٹینڈ لیتے بھی ہیں جو بھی ایشو ہو, نہ کہ یہ کہ ڈر گئے اور پاکستان جیسے
हट जाते जाए, हैं और पीछे हाँ। हट जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सही चीज़ होती हैं उस पे वो डटे रहते हैं और मतलब कभी भी डर के पीछे नहीं हटते। तो मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और वैसे तो हर किसी को अपना कंट्री बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, हमें खुद भी अपना कंट्री बहुत ज़्यादा प्यारा है। लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, जैसे कि अब आम अगर कोई नॉर्मल जो है पीपल उसको ले ले, अगर वो बाहर की कंट्रीज़ में हो तो वहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं उनके साथ मतलब ऐसी नज़र से देखा जाता है कि पाकिस्तान से हैं, तो पता नहीं इस तरह से हाँ। शक किया जाता है। तो यही मतलब इस वीडियो का पर्पस भी यही था कि मेन चीज़ बताना कि किस वजह से जो है मतलब क्या चीज़ों का डिफरेंस है जिस वजह से इंडिया आज इतना आगे जा रहा है और पाकिस्तान बहुत पीछे है। और हाँ। लोग जो है कोई भी इनको इतना सीरियसली ही नहीं लेता, मतलब कोई भी इनकी किसी बात पे गौर फिक्र ही नहीं किया जाता। तो ये यही वीडियो थी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उन्होंने जो बातें की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम्म। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों दोस्तों के के साथ साथ शेयर शेयर करेगा। करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।